اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 167 تا 170۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے، یعنی تورات کے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف کے حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرے؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو کہ لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر جو معاملات گزرے ان کا انجام بیان ہوا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب جو دنیا میں آتا رہے گا اس کا ذکر ہے اور ان کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے ٹھکرایا، یعنی اتباع موسیٰ سے منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ذلیل کیا۔ اور کتنا ذلیل کیا؟ آج تک وہ قوم ذلیل ہوتی چلی آ رہی ہے۔
جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم کا یہ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنی وہ اپنی جماعتوں میں، مختلف جماعتوں میں بانٹ دی گئی، اور ان میں دو قسم کے لوگ تھے۔ یہ بھی نہیں تھے کہ سارے کے سارے برے تھے، ان میں کچھ اچھی طبیعت کے بھی تھے جو وقت کے نبی کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، اس پر ثابت قدم رہے اور عقل سلیم رکھنے والے تھے۔ ان کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا جو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہے، ہم نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا، اجر ان کا ضائع نہیں ہوتا، لہذا وہ اللہ کے ہاں بھی وہ بڑی اجر کے مستحق بنیں گے۔ اور اس کا یہ جو درمیان میں بات چلی ہے نا، یہود و نصارہ کی حق سے منہ موڑنے کی بات، وہ یہ کتاب میں لکھی ہوئی باتیں بھی ہیں، اس کے باوجود وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی ہٹ دھرمی اللہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی کچھ بیان ہوا ان آیات میں، یہودیوں پر دنیا میں آنے والا عذاب اور ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرنا، وہی ذکر ہے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ دنیا میں بہت ایسا شخص مسلط، پھر ہٹلر جیسا آیا تھا، اس نے ایک ہی وہ جو ہے رات میں پتہ نہیں کتنے ہزار یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ مختلف باتیں منقول ہیں کتابوں میں کہ ایک رات میں 70,000 یہودی مارے گئے، اور 70 لاکھ، اور دوسری قول کے مطابق 40 لاکھ یہودی مارے گئے تھے، ہٹلر نے انہیں مارا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، بھئی کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط ہوگا ان پر جو ان کو دنیاوی عذاب دیتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان بھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جان نشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ،
اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضيع اجر المصلحین، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ پر ثابت قدم رہنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔